نہ گئے یا علی سر جو تیرے در پر جھکائے نہ گئے. یہ بھی شعر خاص طور سے دیکھیں سوا سارا دے دیں آپ تیرے القاب چرائے تو بہت لوگوں نے تیرے القاب چرائے تو بہت لوگوں نے وزن القاب کے سبحان اللہ نعرہ حیدری نعرہ سلوات محمد محمد. تیرے القاب چرائے تو بہت لوگوں نے وزن القاب کے پر ان سے اٹھائے نہ گئے. یہ بھی شعر خاص طور دیکھیں نیسمو قمبرو سلمان ابو ذر ہے گواہ. نیسمو قمبرو سلمانو ابو ذر ہے گواہ. تیرے دربار تک ایک بار جو آئے نہ گئے. تیرے دربار تک ایک بار جو آئے نہ گئے. خاص ایک سوال فرمائیں اس سوال سے سارا رہتے ہیں بزم مرسل سے جو ایک روز اٹھائے گئے تھے. بزم مرسل سے جو ایک روز اٹھائے گئے تھے پھر وہ سرکار میں حضرت کی بٹھائے پھر وہ سرکار میں حضرت کی بٹھائے نہ گئے. اس سر بلندی کے علاقے میں وہ پائے نہ گئے. اب میں گزارش کروں گا مولانا خیدر صاحب سے تو تشریف لائیں. اچھا بابا بھائی پڑھیں گے. ہاں میں بابا بھائی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ سلوات. ٹھیک ہے اسد بھائی. سلام کی چند نماز عصر کی سجدوں کے باقی ہیں نشان اب تک. نماز عصر کے سجدوں کے باقی ہیں نشان اب تک. وہ زمین کربلا کو چومتا ہے آسمان اب تک. وہ یزیدیت پہ غالب یزیدیت پہ یوں غالب ہے عزم تشنگاں اب تک. کہ زمین پر جس طرح چھایا ہوا ہے آسمان اب تک. یہ خاص کر سنیے گا. تو یہ وہ تلوار ہے جو کٹ بھی جوہر دکھاتی ہے. یہ وہ تلوار ہے جو کٹ بھی جوہر دکھاتی ہے. بھائی علی کی مدح میں
چلتی ہے میسم کی زبان اب تک تو تمہاری زندگی پر موت اپنی جان دے دیتی تمہاری زندگی پر موت اپنی جان دے دیتی بھائی تمہاری موت پر مرتی ہے عمر جاویداں کچھ اس انداز سے کی رہنمائی سارے عالم کی کچھ اس انداز سے کی رہنمائی سارے عالم کی بھئی تمہارے نقش پا کو چومتے ہیں کارواں اب تک غمیں شبیر کی تاثیر گھٹنا غیر ممکن ہے غمیں شبیر کی تاثیر گھٹنا غیر ممکن ہے بھئی اسی انداز سے ہے گریہ آہو آہو فغاں اب تک اسی انداز سے ہے گریہ آہو فغاں اب تک وہاں نام حسین ابن علی کا نور پہنچا دو وہاں نام حسین ابن علی کا نور پہنچا دو جہاں والو نظر آئے تمہیں ظلمت جہاں اب تک اور آخری شعر نانے پر بھی آنے کی تمنا تم کو لے آئی نانے پر بھی آنے کی تمنا تم کو لے آئی اور تمہارا میزباں ہر سال ہے ہندوستان سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين الذي شرف قاسين بالمعنى الشريفين وسيلة لطف الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين تولاهم ورثا وتحملهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من العالم يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ دیکھا منزلت ماہ محرم کے آدھا ماہ ایام اعزا کے عشر اولا کے آدھے ایام ختم اور ہم لوگ ابھی عرصہ داری کے ابتدائی سفر میں ابھی تو صحیح سے خدمت امام حسین ہو بھی نہیں پائی کہ ایام اعزا ہم سے اور ایام اعزا سے دور جانے لگے پھر بھی خداوند عالم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہماری
باتوں کو سحر آشنا کیا کہ ہم حاضر ہو سکے ایک بار پھر اور جناب قاسم علیہ السلام کو ان کے چچا کی غربت اور مصیبت کا پرسہ دے سکیں. یہ کربلا، یہ عزاداری توفیقات الہی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اگر خدا تعالیٰ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، وسائل دیے ہیں اور فرصت یا کہا جائے مہلت دی ہے، تو پھر اس عزاداری میں انسان اپنے آپ کو پوری طرح چھوڑ دے. ٹھیک ہے کہ انسانی جسم کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، تھک جاتا ہے جسم. ٹھیک ہے کہ سن و سال کا اثر پڑتا ہے، عمر ہو جاتی ہے تو جسم میں کمزوریاں آ جاتی ہیں. مگر کربلا نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اس فطرت انسانی اور جسم انسانی کی کمزوریوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی خدمت حسین سے پیچھے نہیں. اس کے انسان کو ذریعے تلاش کرنے ہیں، طریقے تلاش کرنے ہیں. کربلا میں حسین کے ایسے بھی صحابی تھے کہ جنہوں نے اپنی پلکوں کو اپنے پیشانی سے باندھ لیا. مسلم ناصر حبیب بن مظاہر نے اپنی پشت کو پٹکے سے اتنا کس کے باندھا تھا کہ کمر سیدھی ہو گئی. یعنی خدمت حسین کے لیے انسان کو ان کمزوریوں سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے کہ حبیب بھی جانتے تھے، مسلم بھی جانتے تھے، زہیر بھی جانتے تھے کہ یہ ساری کہانی صرف عاشور تک کی ہے. اگر اس عاشور کے دن تک خدمت حسین کر لی تو نام ہمیشہ جاویدانی ہو جائے گا. خدمت حسین انسان کو حیات بخشتی ہے، زندگی دیتی ہے، اس کو اس کے نام کو باقی رکھتی ہے، اس کے وجود کو باقی رکھتی ہے. بار بار عرض کرتا ہوں کہ شاعری یا کوئی بھی کام ایسا کہ جو باقی رہ جائے حسین کے نام کے ساتھ، انسان کو زندہ رکھتا ہے. اب بابا صاحب کلیات مہندی لے کر آتے ہیں تو کلیات کو نہیں لے کر آ رہے ہیں، خود مہندی صاحب ان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. کوئی کسی شاعر کا کلام لے آیا مجلس میں تو وہ کلام نہیں آ رہا ہے، اس مجلس میں وہ خود انسان شریک ہو گیا. یعنی کتنا بڑا شرف ہے، کب گزر گیا انسان مگر مجلسوں میں ہمیشہ شریک ہو رہا ہے، اس کا ذکر شریک ہو رہا ہے، اس کا کلام. کلام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدمت کر رہا ہے وہ. دوسرا انسان صرف ایک ذریعہ بنا ہے کہ اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکے. اصل خدمت ثواب اس کی جگہ اپنی جگہ ہے. تو کوشش کریں کہ کسی بھی صورت میں اس عزاداری میں شریک ہو جائے، اپنے وجود کو جھونک دیں. اس لیے کہ خداوند عالم نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے. خلق الانسان ضعیفا. آپ سوچئے کیا قرآن نے عبارت استعمال کی ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو تو ضعیف ہی خلق کیا ہے. یعنی وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے طفل، وہ بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے، یعنی کمزور. جوان ہے اللہ کی نگاہ میں وہ بھی ضعیف ہے، اور ضعیف ہے وہ تو ہم لوگ کہتے ہی ہیں ضعیف ہے. انسان کی خلقت اللہ نے ایسی بنائی ہے، کمزور بنایا ہے اس کو، انسان کو کمزور بنایا ہے. مگر اللہ اس قادر مطلق کا معجزہ کہ جسے ضعیف بنایا وہ اتنا طاقتور ہے.
جسے ضعیف بنایا وہ اتنا طاقتور ہے تو جنہیں طاقتور بنایا، جنہیں طاقتور بنایا ان کی کیا منزل ہوگی؟ بہرحال کلام پاک کی آیا سورہ ملک کی، جو مرحومین کی اپنی مرحومین کی قبروں پہ انسان پڑھے سورہ ملک، بے انتہا ثواب ہے، قبر ٹھنڈی رہتی ہے ان کی۔ یا بھائی اسی آیت کو عنوان سخن قرار دیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا اور زندگی کو خلق کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے خلق کیا تاکہ ظاہر کر سکے، بلا میں گرفتار کر سکے، ابتلا کر سکے۔ کس چیز کا؟ ایکم احسن عملا، کہ تم لوگوں میں احسن عمل انجام دینے والا کون ہے۔ کس لیے خلق کیا؟ موت اور حیات کو کس لیے خلق کیا؟ سمجھ میں آیا کہ انسان کی خلقت کوئی اہم چیز نہیں ہے، یہ تو موت اور حیات کو خلق کرنے کا نتیجہ ہے۔ موت کو خلق کیا سب سے پہلے، اور کیا خوبصورت چیز خلق کر دی، کتنی بڑی نعمت خلق کر دی، کتنا بڑا احسان کر دیا اس نے کہ موت کو خلق کر دیا۔ اس لیے کہ طول عمر کبھی کبھی دوام عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ شیطان کو کتنی لمبی عمر دی ہے؟ کب سے ہے؟ خلقت آدم سے بھی پہلے سے ہے، اور کب تک رہے گا؟ یوم معلوم تک، ایک خاص دن تک۔ تو اتنی لمبی عمر مگر فائدہ کچھ نہیں۔ اصغر کو کتنی عمر دی تھی؟ 6 مہینے، مگر فائدہ انسانیت کو زندگی دے۔ تو اس کی خلقت کے مراحل کو سمجھنا پڑے گا۔ پروردگار وہ ہے، آج سے حیات کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا۔ موت کے بارے میں آپ لوگوں نے اتنا سن لیا اس سے، حیات، اور اس کے بعد حیات کو خلق کیا۔ خلقت کسے کہتے ہیں؟ عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے ایجاد اور ایک ہے تخلیق۔ ایجاد کا مطلب ہوتا ہے ڈسکور کرنا، اور تخلیق کا مطلب ہوتا ہے کریٹ کرنا۔ تخلیق کا مطلب ہے کریٹ کرنا، اور ایجاد کا مطلب ہے وجود میں لانا، ڈسکور کرنا۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بلب کی ایجاد کس نے کی، فین کی ایجاد کس نے کی، موبائل فون کی ایجاد کس نے کی، پہیے کی ایجاد کس نے کی، مائک کی ایجاد کس نے کی۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایجاد ہوئی ہے، تخلیق نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایجاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے سے موجود تھی، یا جن چیزوں سے یہ بنی وہ چیزیں پہلے سے موجود تھی، یا تو وہ چیزیں پہلے سے موجود تھی پتہ نہیں تھا، یا جس سے یہ چیزیں مل کر بنی وہ چیز پہلے سے موجود تھی، وہ اشیاء پہلے سے موجود تھی، وہ عناصر پہلے سے موجود تھی، انہیں ملایا اور وہ شے بن گئی۔ اسے کہا جاتا ہے ایجاد۔ اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، کہ ضرورت پڑتی رہی ایجاد ہوتی رہی، ضرورت پڑتی رہی ایجاد ہوتی رہی، ضرورت پڑتی رہی ایجاد ہوتی رہی۔ تو سمجھ میں آیا کہ ایجاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے کہ جسے ضرورت ہو، اور جو بے نیاز ہو اسے ضرورت ہی نہیں، اسے تو ضرورت ہی نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، کوئی نہ ہو اس پہ فرق نہیں پڑتا۔
تو وہ اگر کوئی شے وجود میں لائے گا تو اسے کہا جائے گا خلقت. اس لیے اور ایسے وجود میں لاتا ہے، وہ ایسے خلق کرتا ہے، ایسے خلق کرتا ہے کہ جب خلق کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کے جیسی شے نہیں ہوتی. بڑی بات کہہ رہا ہوں یہ. آپ بتائیے مجھے کہ اس نے کہا میں نے موت کو خلق کیا، تو بتائیے موت کے انگریڈینٹ کیا ہے، کن چیزوں سے مل کر بنی ہے موت؟ کچھ ہوتا پہلے؟ وہ جب خلق کرنے پر آتا ہے تو پہلے سے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اس کو بھی سمجھیے گا، وہ پروردگار عجیب انداز سے خلقت کے مراحل کو انجام دیتا ہے. وہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے انما امرہ، اس پروردگار کی شان یہ ہے اذ ارادہ شیئا، کہ جب وہ کسی چیز کا قصد کرتا ہے، کسی چیز کا قصد کرتا ہے کہ ان یقول لہ، کہ اس چیز کے لیے کہے کن ہو جا. ارادہ کرتا ہے کہ کہے اس چیز کے لیے ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے. کہتا نہیں ہے وہ، بس ارادہ کیا کہ کہے اور چیز ہو جاتی ہے. مگر جب ہم کلام پاک میں پروردگار کی خلقت کے نظارے دیکھتے ہیں اور اشارے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اگر ارادہ کر لے کہ ہو جا، چیز ہو جائے، وہ کہتا ہے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. ہم نے زمین اور آسمان کو خلق کیا 6 دن میں. 6 دن لیے زمین اور آسمان نے خلق ہونے میں. اور پروردگار عالم نے کیا کہا کہ جب ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کے لیے کہے ہو جا. اتنی قدرت. اور پھر ایک جگہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں خلق کیا. اچھا، یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دن جو ہوتے ہیں یا راتیں جو ہوتی ہیں، یہ ہوتی کیسے ہیں؟ زمین سورج کے چاروں طرف چکر کاٹتی ہے، اپنے کور پر جو چکر کاٹتی ہے، پوائنٹ پر، سینٹر پر. 2 طرح کی حرکت ہے زمین کی، ایک ایسے گھوم رہی ہے اور ایک ایسے گھوم رہی ہے. 2 چکریں ہیں، 2 اس کی حرکتیں ہیں. ایک حرکت سے دن رات ہو رہے ہیں، جو یہ اپنے پوائنٹ پر، اپنی دھری پر گھوم رہی ہے، اس میں دن رات ہو رہے ہیں. اور جو سورج کے چاروں طرف گھوم رہی ہے، اس سے سال ہو رہے ہیں، مہینے، سال، ہفتے، یہ اس سے ہو رہے ہیں. تو آپ سمجھیے کہ پروردگار کیا کر رہا ہے. ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں خلق کیا. پروردگار دن تو تب ہوں گے کہ جب زمین بن جائے. نہیں، جب زمین ہی نہیں ہے دن کہاں سے آ گئے؟ یا ایک جگہ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12، اور اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. تو بھائی ابھی تو زمین آسمان کچھ بھی نہیں بنا اور پروردگار نے کہہ دیا مہینے 12 ہے. ابھی تو زمین نہیں بنی، سورج نہیں بنا، چاند نہیں بنا، کہہ دیا زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا. اس لیے کہ سورج بھی تو آسمان میں ٹکا ہوا ہے، اور آسمان ہی نہیں بنا، سورج کہاں سے آئے گا؟ زمین بنی نہیں کہ وہ گھومے کہ دن بن جائے. پروردگار کہہ رہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو دنوں میں بنایا، مہینے بنائے. پروردگار بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہا بتانا چاہتا ہوں، تمہارے ذہنوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ تم کتنی بھی ترقی کر لو، آگے جا کر تمہیں معلوم ہوگا. اور علمی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تھیوری دی جاتی ہے، اس کو پروو کیا جاتا ہے، کبھی کبھی ریزلٹ دیا جاتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے. پروردگار عالم نے زمین کو خلق کرنے سے پہلے کہہ دیا 6 دن.
महीने बनाने पहले कह दिए 12 महीने। आप सोचे 12 महीने कैसे? इंसान ने इतनी इल्मी तरक्की की, कर रहा है। अब तरक्की करते करते कह देता कि नहीं भाई 12 महीने तो बहुत पहले होते थे, अब 13 महीने हैं, अब 14 महीने हैं, नहीं 5 महीने हैं एक साल में। कह सकता था ही नहीं। मगर तमाम इल्मी तरक्कियों के बावजूद कुरान की वो आयत सरेजा रखी हुई है कि अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 है। अल्लाह ने जब ऐसी ये आगे जाकर जब इल्म और तरक्की करेगा, शायद तब जाकर साइंसदान इस मरहले पर पहुंच जाए कि खिलकत जमीन और आसमान का वक्त जो है वो 6 दिन लगे थे। यह भी नहीं मालूम। बहरहाल वो अल्लाह जो 6 दिन में पूरी कायनात को खल्क करने में कितना टाइम लिया, अल्फाज में बदलता हूं, पूरी कायनात ने खल्क होने में कितना टाइम लिया? सुभान अल्लाह। खल्क करने में अल्लाह ने टाइम नहीं लिया, कायनात ने खल्क होने में टाइम लिया। इसलिए कि ये कोई मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाए। कोई खाना 3 घंटे लेता है, कोई 5 घंटे लेता है। बनाने वाले की कुदरत और महारत में कमी नहीं है। वो जो चीज बन रही है वो बेहतरीन तब बनेगी कि जब टाइम ले ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बात कह रहा हूं। उसकी कुदरत में कोई कमी नहीं, वो जब चाहे जैसे चाहे। मिसाल दे रहा हूं, उसने हम जैसे इंसानों को खल्क करने में 9 महीने का वक्त दिया। वो कि जो पुतला बनाए और फूंक दे तो आदम खड़े हो जाए, सुभान अल्लाह। उसकी तरफ से कमी नहीं है। ये हमारा वजूद कमाल तक पहुंचेगा 2 महीने में। बात कर, अगर 1-2 महीने भी पहले हो जाए उसकी कुदरत में कोई कमी नहीं। उसने तो अपनी कुदरत के मज़ाहिर दिखाए कि तुम सोचते हो कि 9 महीने लगेंगे तो ये हमारी तरफ से कमी है। हमारी तरफ से कमी नहीं, हम तो चंद घंटों में ईसा को पैदा कर देंगे। हमारी कुदरत में कमी नहीं है, मगर कायनात बनानी है। और सूरह मोमिनून में खिलकत इंसानी को बड़े अजीब ढंग से 12 से लेकर 14 नंबर आयत तक अल्लाह ने बयान किया है, एक एक मरहले को। ये और कब है? 1400 साल पहले। 1400 साल पहले इंसान की खिलकत के एक एक मरहले को अल्लाह ने बयान किया कि जब तक तो ना अल्ट्रासाउंड होते थे, ना टेस्ट होते थे, ना ऐसी लैब्स थी। उस दौर में उन बद्दुओं के सामने रसूल पढ़ रहा था ये आयते, और वो ताज्जुब कर रहे थे कि अच्छा ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है भी या नहीं। आज के दौर के लिए, ये शायद आने वाले दौर के लिए रसूल इस्लाम ने आया दुरूद पढ़ देना। आयात पढ़ देता हूँ। परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाने में किस कदर सरमाया गुजारी की है वक्त की। ऐसे नहीं है, इंसान कोई फजूल शय नहीं है, कैसे ही बना दिया, एक प्लानिंग की है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 12 सूरह मोमिनून। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया। मिट्टी से नहीं, हम कहते हैं मिट्टी से बना इंसान, मिट्टी से नहीं बनाया, मिट्टी के खुलासे से बनाया। एब्स्ट्रैक्ट असर आप चेक कर लीजिए जिस्म को, आपके जिस्म में वो सारी चीजें पाई जाती है जो मिट्टी में पाई जाती है।
آئرن آپ کے اندر ہے، کیلشیم آپ کے اندر ہے، پوٹیشیم آپ کے اندر ہے، سوڈیم آپ کے اندر ہے یا نہیں؟ زمین میں ہے یا نہیں یہ ساری چیزیں؟ اللہ الفاظ کی نزاکت، من سلالۃ من طین، زمین کے خلاصے سے پیدا کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور اس کے بعد ہم نے انسان کو نطفہ بنایا، فی قرار مکین، اور ایسی جگہ رکھا کہ جو ثابت ہے، ثم خلقنا النطفۃ، اس کے بعد نطفے کو، الفاظ دیکھیے اللہ کے، پہلی والی آیت جو 12 نمبر میں تھا خلقنا، الفاظ پہ غور کرتے چلیے گا، عجیب اس میں مفاہیم پوشیدہ ہیں۔ ثم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو خلق کیا۔ دوسرا جعلناہ نطفہ، نطفے کے لیے جعلنا کا لفظ لیا، خلقنا کا نہیں، کس چیز کا؟ جعلنا کا، انسان کے لیے خلقنا کا، نطفے کے لیے جعلنا کا، اس لیے کہ نطفے کے ذریعے خلقت صرف انسانوں میں نہیں ہے اور مخلوقات میں بھی ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ، اب یہ دیکھیے، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اور اس کے بعد نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، تھکا، نطفے کو تھکا بنا دیا۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ خدا بند عالم کا، اس کے علاوہ کسی میں ہمت نہیں کہ ایک میٹر جو الگ طبیعت رکھتا ہے اسے دوسری طبیعت بنا دے۔ ثم خلقنا النطفہ علقہ، اور اس کے بعد نطفے کو بنا دیا علقہ، خون کا ایک ٹھکا، فخلقنا العلقہ مضغہ۔ اللہ یہ کافی تھا، پروردگار تو کہہ رہتا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بنایا، مگر اللہ نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، مراحل بتائے، مراحل کیسے کیسے، جب تک مرد کے جسم میں تھا نطفہ تھا، عورت کے جسم میں پہنچا علقہ ہو گیا، علقے سے کیا بنا دیا؟ مضغہ، خون کا لوتھڑا، خون کا تھکا، اس کے بعد مضغہ بنا دیا، اس تھکے سے لوتھڑا، بوٹی بنا دی، گوشت، خون سے بوٹی بنا دی۔ اس کے علاوہ کسی اور کو یہ کمال حاصل نہیں ہے کہ وہ خون سے بوٹی بنا دے، ورنہ قصائی تو مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے خلقنا کے الفاظ آ رہے ہیں، جو کام صرف وہ کر سکتا ہے اس میں خلقنا، فخلقنا المضغۃ عظاما، اور اس کے بعد اس نے گوشت سے ہڈی بنا دی، گوشت سے کیا بنا دیا؟ ہڈی بنا دی گوشت سے۔ کتنا بھی بڑا انسان علمی ترقی کر لے مگر گوشت سے ہڈی نہیں بنا سکتا۔ ہڈی کو گوشت بنا کے تو بھیج سکتا ہے مگر ہڈی کو گوشت نہیں بنا سکتا۔ فَقَصَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، فَقَصَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور اس کے بعد ہڈیوں پر اگایا گوشت۔ اللہ اکبر، معجزہ ہے یہ، معجزہ آیات۔ فَقَصَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس کے بعد ہڈیوں پر گوشت اگایا۔ کیا کوئی اور کر سکتا ہے یہ کام؟ ہڈی پر گوشت اگانا؟ چھڑا تو سکتے ہیں، اگا نہیں سکتے۔ ہڈیوں پر کیا کیا اللہ نے؟ گوشت اگایا۔ ثم انشأنہ خلقا آخر، اس کے بعد انشا، یہاں پہ کیا آیا؟ انشا،
خلقا کے الفاظ اب کیا کہا؟ ثم انشأنہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ ابھی تک کیا تھا؟ ہڈی میں گوشت ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، مگر اب کیا کیا اللہ نے؟ اس کو ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ جب اتنے مراحل بیان کر دیے، اس کو سوچئے گا، جب اتنے مراحل بیان کر دیے تو پھر کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا خلق کرنے والا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی پستی فکر ہے کہ ہم کوئی شاعر کا شعر ہو تو کہتے ہیں اس شعر کے خالق وہ ہے، اس مرثیے کے خالق وہ ہے۔ اللہ کہے فتبارک اللہ، اور اللہ بابرکت ہے خلق کرنے والا، اس لیے کہ آپ سیمن سے، نطفے سے خون نہیں بنا سکتے، خون سے بوٹی نہیں بنا سکتے۔ کمال دیکھیے، بوٹی سے ہڈی بنائی اور ہڈی پر بوٹی اگائی۔ آپ کسی لیب میں رکھ دیجیے کوئی ہڈی، دیکھیں کوئی سائنسدان اس ہڈی کو بوٹی میں بدل دے، یا بوٹی رکھ دیجیے اس کو ہڈی بنا دے۔ نہیں، ہڈی اور بوٹی نہیں بنائی، بلکہ ہڈی اور بوٹیوں میں رابطہ اور کنیکشن دیے، اور کنیکشن بھی ایسے کہ اگر ایک بھی تار کٹ جائے اور ساری، یہ کمال دیکھیے آپ، خلقت انسانیہ کا کمال دیکھیے، اس رب کائنات کا کمال دیکھیے کہ جس نے حیات دی، چاہتا تو ایک سیکنڈ میں کہتا ہو جا اور ہم ہو جاتے، مگر اس نے کہ جس نے زمین و آسمان کے لیے 6 دن دیے، اس نے ہماری خلقت پر 9 مہینے دیے۔ تو ہماری خلقت زمین و آسمان کی خلقت سے زیادہ پیچیدہ ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ سوچ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک جرم اصغر ہو، ایک چھوٹا سا بیکٹیریا ہو، تم ایک چھوٹی سی مخلوق ہو، تم یہ سمجھتے ہو؟ بل فیکا عالم اکبر، بلکہ ایک بڑا عالم تمہارے اندر پایا جاتا ہے۔ عالم کہتے ہیں یونیورس کو، عالم اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا یونیورس، سب سے بڑا یونیورس۔ آنکھیں چربی سے بنائی، زبان گوشت سے بنائی، کان ہڈی سے بنائی۔ کانوں کو آوازیں تکلیف نہ دیں تو کانوں میں ہڈیاں اس طرح سے چنی کہ آوازیں سیدھی جا کر نہ ٹکرائیں پردے سے، گھوم کر جائیں تاکہ پریشر کم ہو سکے۔ کان کے اندر آواز دماغ تک پہنچانے کے لیے پردہ بنایا تاکہ آوازیں سیدھی جا کر ذہن سے نہ ٹکرائیں بلکہ اس پردے سے ٹکرا کر ایکو کرے اور انسان صحیح سے سمجھ سکے۔ اس نے سر پر بال بنائے، آنکھوں کے اوپر بال بنائے، چہرے پر داڑھی رکھی، پیروں کے تلووں میں خلا رکھا۔ اگر یہ خلا نہ ہوتا تو انسان کی مجال نہیں تھی کہ چل پاتا۔ جگہ خالی رکھی، انگلیاں بنائی، انگوٹھے بنائے، زبان کا ذائقہ میٹھا بنایا، کان کا ذائقہ تلخ بنایا، آنسوؤں کو نمکین بنایا کہ اگر آنسو نمکین نہ ہوتے
تو یہ چربی باقی نہ رہتی، پگھل جاتی۔ کان کا ذائقہ تلخ بنایا، ورنہ کیڑے مکوڑے سردیوں میں برسات میں چیٹیاں آپ کے کانوں میں گھس جاتی، گھر بنا لیتی۔ کڑوا بنایا، زبان کا ذائقہ میٹھا بنایا تاکہ کچھ کھائے تو وہ خوش مزہ لگے۔ دل جیسی قیمتی چیز کے لیے ایک شیلڈ سینے کی شکل میں رکھی کہ پسلیوں کا جال بن دیا۔ دونوں لنگز کے درمیان جگہ رکھی کہ اگر ٹرانسپلانٹ کرانا ہو تو آپ کرا سکتے۔ لیور کو ایسا بنایا انسانی وجود کا وہ حصہ کہ جو اپنے آپ بڑھ جاتا ہے اگر کٹ جائے، کہ آپ چاہیں تو دوسرے کو دے سکتے ہیں اور آپ کی جان پر بھی اثر نہیں پڑے گا۔ بائی پاس کے لیے جس رگ کی ضرورت ہے اسے پیر کی پنڈلی میں اضافی رکھا۔ کہ اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ حلق میں حنجرہ جس سے بولتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہوتی نہیں ہے، کچھ اس میں سے ہڈیاں کم ہوتی ہیں۔ یہ انسان کے سینے کے لیے پنجرہ بنایا، اس میں چھوٹی چھوٹی پسلیاں رکھی کہ جنہیں انسان فضول سمجھتا تھا یہ کیوں رکھی، مگر تحقیق کرنے والوں نے جب تحقیق کی تو دیکھا کہ یہ جو حلق میں شکنجہ بنا ہوا ہے، اس شکنجے میں اور ان میں سملرٹی پائی جاتی ہے۔ یہ نکال لی جائے، وہاں لگا دی جائے، بچہ بولنے لگتا ہے۔ کتنا کس قدر انسان کو اللہ نے اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے پوری طریقے سے فٹ کر کے بھیجا اور اضافی سامان بھی لے کر بھیجا۔ اللہ اکبر، اضافی سامان بھی لے کر بھیجا۔ اس اللہ کے لیے شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ آپ سوچئے کہ گھٹنے آگے کی طرف مڑتے ہیں، پیچھے کی طرف نہیں مڑتے۔ اگر وہ سسٹم نہ بناتا، یہاں پر کوئی روک نہ بناتا کہ پیچھے کی طرف نہ مڑے، تو کیا انسان چل سکتا تھا؟ پتہ چلا کھڑا ہوا ہے، کبھی پیچھے گر گیا، کبھی آگے گر گیا۔ گھٹنوں پر کیپ بنا دی، نی کیپ، یہ کہ اگر یہ نہ ہو کیا؟ اگر یہ تھوڑی سی گھس بھی جائے چلنے میں مشکل۔ اسپائن بنائی، اسپائن خود تو اہم ہے ہی، اسپائن کور ہے ان نازک نروز کے لیے جو پورے بدن کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اگر ذرا سا بھی اس کور میں اوپر نیچے ہو جائے، انسان کا وجود کیا ہے؟ اللہ نے ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ تم سمجھ رہے ہو تم ایسی پیدا ہے، ہم سوچتے ہیں پروردگار نے ہمیں خالق ہی کیوں کیا ہے؟ ارے جس کے لیے اتنا انتظام کیا ہو دنیا میں بھیجنے کے لیے، اسے دنیا سے بلانے کے لیے کتنا انتظام کیا ہوگا کہ دنیا میں بھیجنے کے لیے ماں باپ کو ذریعہ بنایا، دنیا سے بلانے کے لیے ان کو ذریعہ بنایا کہ جو ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ نے یہ جسم دیا ہے تو اس کا شکریہ یہ ہے۔
کہ اس کی مرضی کے مطابق خرچ کیجیے، اس کی صلاحیتوں کو اس کی رضا کے لیے خرچ کیجیے۔ ان سب نعمتوں کو فور گرانٹیڈ نہ لیجیے، ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ ہم ان کی ویلیو نہیں سمجھتے ہیں، جب یہ نعمتیں چھننا شروع ہوتی ہیں تب انسان کی سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی 3000 سے زائد بیماری انسان دنیا میں لے کر پیدا ہوتا ہے، بیماریوں کے وائرس، مگر وہ ایسا اینٹی وائرس امیونٹی پاور کے طور پر دے کر بھیجتا ہے کہ انسان سروائیو کرتا رہتا ہے ہر چیز۔ وہ اتنا اس کا ہم شکریہ کیا ادا کرتے ہیں؟ آنکھیں ہیں، کیا استعمال ہے؟ طنز کرنے میں، اشارے کرنے میں چلی جاتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ زبان، جس کو جو چاہے کہہ دیا، گویا ہی وہ سب کر لیتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کتنی بڑی طاقت ہے، لکنت دے دیتا ہے۔ ہاتھ پیر، انسان کی نگاہ میں کچھ ہے ہی نہیں، مار پیٹ میں استعمال کر رہا ہے، غلط کاموں میں استعمال کر رہا ہے، وہ راشا پیدا کرتے ذرا سا، ہاتھ کانپنے لگے، دیکھتے ہیں ہم لوگ، ہاتھ کانپنے لگے تب نوالا نہیں اٹھ رہا ہے، پیروں میں راشا پیدا کر دے، چلا نہیں جاتا۔ ہر ایک شے کتنی دقت اس نے کی ہے ہمارے لیے کہ ہر ایک کی ریٹینا الگ ہے، ریٹینا کا اسکین، ہر ایک کے فنگر پرنٹ الگ بنائے کہ آپ کو اسکین کیا جا سکے۔ آپ سوچئے کتنی ایک ایک باریک چیز پر اس نے دھیان رکھا، اور اس نے ہم سے زندگی میں ایک 24 گھنٹے میں 17 رکعت نماز مانگی ہے۔ کہا بس واجب بھی کر کے آ گئے تو میں خوش ہوں تم سے۔ وہ جو پورے سال رزق دے رہا ہے، اس نے 30 دن روزے رکھے، ہم اس میں بھی بہانے بناتے ہیں، اس میں بھی بہانے بناتے ہیں۔ اللہ اللہ، اور وہ کتنا مہربان ہے کہ ان بہانوں کو قبول کر لیتا ہے، ان بہانوں کو بھی، ان ایکسکیوزز کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ مگر جو ان مراحل کو سمجھ جاتے ہیں، وہ پروردگار دعائیں دفعہ پڑھیے، امام حسین نے حج کو عمرے سے بدلنے سے پہلے اس دعا کو پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھیے میرے بھائیوں، ہندی میں پڑھیے، اردو میں پڑھیے، انگلش میں، جہاں ٹرانسلیشن مل جائے ایک بار ضرور پڑھیے، آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ وہ خدا کیسا خدا ہے کہ جس کے آگے حسین سر جھکا رہا ہے۔ سب نے کہا کہ حسین کربلا نہ جائے، مگر حسین جانتے ہیں کہ اس پروردگار کے سامنے سے 5 محرم حسین کی بہن جناب زینب کے مسائل پڑے جائیں۔ میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں، اس بی بی کے مسائل کہ جس کا نام یہ ام المسائل ہے، اس کے غم میں کیا بیان کروں کہ جس کی دنیا ہی غموں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ زینب کی جب دنیا میں آئی تو رونا بند نہیں ہوتا۔ رسول اسلام گھر میں تشریف لاتے ہیں، زینب کو آغوش میں لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اسکتی یا ام الرضایا، اے رنج و محن میں ڈوبی ہوئی خاموش ہو جاتی۔ زینب خاموش ہو جاتی ہے، رسول جاتے ہیں، پھر رونا شروع ہوتی ہے۔ علی تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں اسکتی یا ام البہن، اے بہن تکلیف کی مرکز، خاموش ہو جا۔ زینب باپ کا حکم سن کر خاموش ہو جاتی ہے، علی جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتی ہے۔
پھر حسن آتے ہیں، حسن آ کر کہتے ہیں اسکتی علم اے غموں کی مرکز خاموش ہو جا۔ زینب بھائی کا حکم مان کر خاموش ہو جاتی ہے۔ حسن باہر جاتے ہیں، زینب رونا شروع کرتی ہے۔ اتنے میں چھوٹا شہزادہ حسین گھر میں تشریف لاتا ہے۔ کہتا ہے میری بہن کیوں رو رہی ہے؟ زینب کو آغوش میں لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو دیا ام مسائب، اے ام مسائب زینب خاموش ہو جا۔ ارے زینب روتی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں زینب ارے تجھے اپنے بھائی کی غربت کا واسطہ، ارے جیسے ہی الفاظ نکلتے ہیں زینب خاموش ہو جاتی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے زینب ارے جب سے دنیا میں آئی غم اور مصیبت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ منظر آیا کہ مولا کائنات آخری وقت میں ہے، سر پر ضربت لگی ہوئی ہے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، دوسرا دن ہے۔ اب طبیب نے کہہ دیا کہ اب زہر کا اثر ایسا ہے کہ اب بچے گے نہیں، اب تو وصیتیں کر لیجئے۔ اللہ اکبر، اب وصیتیں کر لیجئے۔ علی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، دونوں بیٹے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، دونوں بیٹیوں نے باپ کی پیر پکڑے ہوئے ہیں، تلووں کو رگڑ رہی ہے، تلووں کو رگڑ رہی ہے، زہر ٹھنڈک پیدا کر رہی ہے، کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں بیٹیاں بیٹھی ہوئی پیروں کو رگڑ رہی ہے، کہہ کچھ نہیں رہی، بس باپ کا چہرہ دیکھتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، باپ کا چہرہ دیکھتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے۔ مولا کائنات امام حسن و حسین سے وصیتیں کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے ہاتھ اٹھایا زینب کی طرف، ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا، زینب میرے قریب آ جا، زینب میرے قریب آ جا۔ زینب زینب قریب آتی ہے، علی اشارے سے اور نزدیک بلاتے ہیں، اتنا نزدیک کہ زینب کا کان علی کے منہ کے پاس آ گیا۔ راوی کہتا ہے کہ علی نے کچھ کہا، زینب نے سر ہلایا، روتے ہوئے سر ہلایا، روتے ہوئے سر ہلایا، مگر زینب سیدھی ہوئی، پھر اپنا منہ لے کر علی کے کان کے پاس گئی اور کچھ کان میں کہا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا علی نے ضربت لگا ہوا سر ہلایا، ارے